من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دوسرا رکوع سورۃ البقرہ سے پہلے رکوع میں کل 7 آیات کریمات ہیں، جن میں سے 5 میں صالحین کا تذکرہ اور بیان اور 2 کفار کے متعلق۔ دوسرے رکوع میں کل 13 آیات ہیں، آخری جو 4 آیات کریمات ہیں ان میں مثال بیان کی گئی ہے منافقین کی۔ جب رکوع شروع ہوتا ہے تو یہاں سے اہل نفاق کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے انسان ہیں جو کفار سے بھی زیادہ
اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. دو آیتوں میں بات ہوئی، ختم ہو گئی. یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے. پھر نفاق کئی قسموں کا ہوتا ہے. ایک عقیدے کا، زبان سے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بدترین قسم ہے. دوسری قسم ہے عملی نفاق. انسان اللہ پاک کو، اللہ کے نبیوں کو، کتابوں کو، آخرت کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، لیکن عمل کے اندر اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، اس کا عملی نفاق ہے. اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت، یہ عمل کا نفاق ہوتا ہے. کچھ یہودی بھی تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کو مان لیں، آخرت کو مان لیں اور پہلے نبیوں کو مان لیں، ہم بھی مسلمانوں میں شمار ہوں. اگر ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی مانتے تو کوئی بات نہیں، اب مسلمان ہی ہیں تو استغفر اللہ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، میں یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اس میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے. اللہ پاک کا نام ہے، آخرت کے دن کا ذکر ہے، رسول کا ذکر نہیں. وما ہم بمؤمنین، نہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے. ما یہ نفی کے لیے آتا ہے. آگے بمؤمنین، با کے ساتھ اس کی تاکید ہو گئی، ہرگز نہیں وہ ایمان لانے والا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون، یہ باب مفعلہ اس کو ہم کہتے ہیں، مشارکت، شرکت، شراکت ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. ظاہر میں کہہ دیا لیکن دل سے وہ تسلیم ہی نہیں کیا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں. یہ ایسے منافق ہیں جن کو اپنے نفاق کا شعور نہیں. ایک ہوتا ہے شعوری طور پر منافق، اس کو پتہ ہے اپنی ہوشیاری کا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چلو
کلمہ پڑھتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، امن کے ساتھ، یعنی دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یہ نہیں ہم کرنا چاہتے، بس میٹھے میٹھے مسائل پر عمل کرتے رہے۔ کیا لوڑ ہے، کیا ضرورت ہے فساد کرنے کی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ نفاق کی۔ بس ایک حد تک ٹھیک ہے، باقی اس سے آگے نہیں چلنا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کو بیماری میں، ان کی رسی دراز ہو گئی، رسی دراز۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس وجہ سے، بما، اس سبب سے، اس کو کہتے ہیں باس سببیہ۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کہ ہم جی ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو لا تفسدوا فی الارض، تم فساد نہ کرو زمین میں، وہ فساد کیا تھا؟ کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے جان و مال کا نقصان کرتے تھے، چوری چھپے، جانور کا، فصل کا نقصان کر دیا، یا دین سے اپنے آپ کو بیگانہ رکھنا۔ ظاہری طور پر ہم ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں، لیکن قربانی اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے اقدامات وہ نہیں۔ بھی تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں تم کفار کے خلاف اٹھتے؟ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم کافروں سے لڑ کے کو فساد نہیں ڈالنا چاہتے، ہم صلح پسند ہے، بس صلح کے ساتھ ٹھیک ہے، نرمی نرمی سے جتنا دین چلتا رہے بہتر ہے۔ کفار کے خلاف جہاد کرنا، لڑنا، یہ نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کتنی بے نصیبی کی بات ہے، کرنا فساد ہے اور کہنا اصلاح ہے۔ جیسے کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کو کہتے کیا ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کا ادب کر رہے ہیں، شرک کو ادب اولیاء کا نام دے دیے۔ اسی طرح اور بہت سی خرابیاں، نام یہ رکھ لیا کہ ہم جی امن پسند ہے، اصلاح کر رہے ہیں۔ ایسے ہی منافقین تھے، آج بھی آپ کو بہت سے لوگ ایسے سننے میں، دیکھنے میں ملے کہ دین کی اصل سے ہٹ کر زبان پر کیا ہے، ہم صلح پسند، امن پسند، اصلاح چاہتے ہیں۔ بھئی کافروں کے پاس جاتے ہو تو کافر، جی ہم صلح والے لوگ ہیں۔ انما نحن مصلحون،
الا سن لو انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، تاکید کے ساتھ آیا ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ فساد ہے۔ کافروں کے پاس گئے کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس گئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کو کہتے ہیں اصلاح، ہم صلح پسند ہیں۔ اصل فساد ہے یہ، اور پھر شعور بھی نہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، جن کا مثال، جن کا ایمان مثالی ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے پھر وہ ہدایت پا گئے۔ تو صحابہ کا جو ایمان ہے وہ مثالی ایمان ہے۔ جب کہا جاتا ہے لہم، ان نفاق والوں کو ایمان لاؤ، تم بھی قربانیاں پیش کرو جیسا ایمان لائے الناس، الناس صحابہ کرام مخلصین، ایسا ایمان لاؤ۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں منافق لوگ، انؤمن، کہ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بے وقوف، توبہ استغفر اللہ۔ یہ سفہاء کن کو کہا؟ صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں بھائی؟ ہم اچھے ہیں، ہم نے دونوں گھر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اچھا ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہم نے کوئی بگاڑی نہیں، ہمارے مال، ہماری جانیں وہ محفوظ رہیں۔ تو جو بالکل ہی کافروں سے کٹ گئے ہیں، انہوں نے تو اپنے مال، جان، ہر چیز کو خطرے پر لگا لیے، یہ کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہے۔ منافق کہہ رہے ہیں ہم سمجھدار ہیں، ہم نے مسلمانوں سے بگاڑی نہیں، کافروں سے بھی کوئی دعوت نہیں ڈالی، ہمیں فائدہ ملے گا، اور یہ جو کافروں سے بالکل الگ ہو چکے ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا، ان کے جان مال محفوظ نہیں ہے، ہم بہت تنہا آدمی ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ہی خطرے میں ڈال لیا، نقصان کر لیا۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا ایمان کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، خلوت، تنہائی، علیحدگی، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے سرداروں کی طرف۔ شیطان دو قسم کا ہوتا ہے، من الجنت والناس، جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہاں پر
جو شیاطین مراد ہیں انسانوں کے، ان کے سربراہ، اپنے سربراہان، لیڈران، ان کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لفظ شیطان جو ہے یہ نکلا ہے شاطانہ، شین طاء نون، شین شاطانہ۔ شاطانہ کا معنی ہوتا ہے تبعدہ، دور ہو گیا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وہ جنوں سے ہو، وہ انسانوں سے ہو، تو یہاں پر شیاطین سے مراد وہ لوگ جو اس اسلامی دعوت اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بڑے بڑے لیڈر لوگ تھے، وہ مراد ہے۔ یعنی انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ قالو تو کہتے گئے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو انداز مختلف ہوتا ہے، آمنا بس اتنے۔ جب بے دین لوگوں کے سربراہان اور ان کے بڑے بڑے لیڈران سے ملتے ہیں تو پھر بڑی تاکید کے ساتھ انا معکم، انما نحن، پہلے انا پھر انما، بار بار تاکید کے ساتھ مومنوں کے ساتھ جب ہے تو پھر اور لفظ ہے، اور جب دوسری طرف بے دین لوگوں کے پاس ہے تو بڑی تاکیدیں کر کر کے انا اور انما کے ساتھ ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کے مذاق کا عذاب اور صلہ، یہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں آتے ہیں، یہ عموماً بدلے کے طور پر آتے ہیں۔ یمکرون ویمکر اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہو خادعہم، استہزاء اللہ، یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں جو بدلے کے طور پر آتے ہیں قرآن پاک میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا ان کو دے رہا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ طغیان، یعمہون، وہ حیران پھرتے، حیران ہے کہ ہمیں دیکھو کوئی پکڑ نہیں آ رہی، ہم ظاہر میں کچھ کہہ رہے ہیں، باطن میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو کوئی پکڑ نہیں آ رہی، حیران ہے کہ ہمارا کام درست ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ رسی دراز ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ ان کے پاس اللہ رب العزت کی کتاب آئی، اللہ کے آخری پیغمبر آئے ہیں، سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان میں بے نصیبوں نے ضلالت، گمراہی
اور تاریکی کو حاصل کیے، ہدایت کو چھوڑ دیے، نور کو چھوڑ دیے، اسلام کو چھوڑ دیے۔ فما ربحت تجارتہم، بس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے۔ تجارت نہیں نفع دیا۔ تجارت کیا ہے؟ کیا چیز بیچی ہے اور کیا چیز خریدی ہے؟ ہدایت چھوڑ دی، ضلالت کو لے لی ہے، اور نور کو چھوڑ دی ہے، ظلمات کو لے لی ہے، اسلام اور ایمان کو چھوڑ دی ہے، اور کفر اور نفاق کو لے لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے۔ تجارت میں خسارہ پڑ گیا۔ وما کانوا مہتدین، نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ہدایت تو اس وقت ہوتی نا جب ظاہر اور باطن میں دل و جان سے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے۔ 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ پاک تو خوب جانتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بے شک اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے، زبان سے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے رسول، دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے پھر ایسے بے نصیبوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ حضرات، ایک عقیدے کا نفاق، ایک عمل کا، یہ فرق یاد رکھیں۔ ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے جس میں عقیدے کے نفاق کا بیان ہے۔ وہ آیت اور حدیث ایسے لوگوں پر پڑھ دی جائے جن میں عملی نفاق ہے، اچھی بات ہے۔ جہاں پر جو بات ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ عام لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا، تو ایک عقیدے کا نفاق ہے، اس کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کو عملی نفاق پر پڑھ دیا۔ اس طرح جو آیت اور جو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام کے متعلق ہے اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے۔ یہاں تک بیان ہے نفاق کے متعلق۔ اس سے آگے چند ایک مثالیں ہیں اسی نفاق کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔